ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ کسی کی مجبوری کا کس طرح فائدہ اٹھایا جائے، کسی کی دکھ کا، کسی کی تکلیف کا کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہمیشہ آج کل کے دور میں انسان اپنا مفاد دیکھتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اپنے مفاد کے چکر میں وہ کسی دوسرے کو کتنی تکلیف یا اذیت دے رہا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس ٹاپک کو مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی سے جڑا ہوا ٹاپک ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Seher. Welcome back to my channel Heal Yourself with Seher. I am Islamic motivational speaker and relationship coach. السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اسکالر ہیں، دینی اسکالر ہیں، اینڈ مائی مینٹور ایز ویل۔ ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ ایک بہت افسوسناک جو ہے انسیڈنٹ ہوا، ان کے بیٹے کی سڈن ڈیتھ، جو کہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ کسی بھی ماں باپ کے لیے اولاد بیمار ہو جائے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ تو ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور ایک سڈن ڈیتھ تھی، بہت انایکسپیکٹڈ ڈیتھ۔ نو ون نوز کہ what was the reason behind it. someone says کہ یہ وہ ڈپریشن میں تھے اور انزائٹی کا شکار تھے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اٹیک ہوا ان پہ، لائک ڈفرینٹ اپوزٹ جو ہیں ان کے اوپوننٹس جو ہیں انہوں نے اٹیک کروایا اور ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ موسٹلی جو ایک ہے وہ یہی ہے کہ ہی واز اسٹریسڈ، انزائٹی اینڈ ڈپریشن سے لڑ رہے تھے، وہ مینٹلی طور پہ اسٹیبل نہیں تھے، اور یہ ان کی بہت ہی پرسنل ریزن تھی کوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فیم لینے کے لیے ایک سیکنڈ پہ نئی سے نئی ویڈیوز کریٹرز بنا رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا۔ کم آن، آپ ہر چیز کو اتنا ایزی اور سیریس چیز کو بھی آپ فنی بنا دیتے ہیں، سیریس چیز کا بھی آپ لوگ فائدہ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، انسٹیڈ آف کہ ان کے ساتھ اس وقت میں کھڑا ہوا جائے یا ان کے ساتھ افسوس کیا جائے اس چیز کا، اور آپ سب کو جو ہے اپنی پڑی ہے کہ ہماری ویڈیوز پہ ویوز آ جائیں یا ہم کچھ بھی لگا دیں، کیونکہ اس وقت ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے وہ ٹاپک، ہمیں ٹرینڈز کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات ہے اس باپ کے لیے جس کا جوان بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔ ہر کوئی اپنا اوپینین دے رہا ہے، نو ون نوز کہ ریئل ریزن کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ریزن تھی یا یہ تھا یا وہ تھا، لیکن ہمیں جج کرنا ہے، کیونکہ ہم تو تھانے دار لگے ہیں ہر کسی کو جج کرنے کے۔ ہم لوگ انسانیت سے اتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے کہ یقین نہیں آتا کہ ہم واقعی انسان ہیں، ہم لوگ حیوانیت پہ اترے ہوئے ہیں۔ وی آر ناٹ میرے پاس ورڈز بھی نہیں ہیں۔ ہر چیز کا جو ہے نا ہم تماشا بنا کے رکھ دیتے ہیں، نہ ہم اچھے مسلمان ہیں، نہ ہم اچھے انسان ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ جس پہ تکلیف گزر رہی ہے، جو اس وقت تکلیف میں ہے، ایٹ لیسٹ آپ لوگ ان کا خیال کر رہے ہیں، نہ کہ یہ دیکھیں کہ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے تو اس پہ جو مرضی چھاپی جاؤ، آج نہیں کل نہیں وہ ریزن سامنے آ ہی جائے گی، پتہ چل ہی جائے گا، بتا ہی دیا جائے گا۔ آپ کرنا ہے، آپ کو ویڈیوز بنانی ہے، آپ ان کے ساتھ افسوس کی ویڈیو بنا لیں یا کچھ ایسا ان کو تسلی دے دیں، یو کین ڈو دیٹ سمپلی، نہ کہ لوگوں کو بے وقوف بنائیں کہ یہ حادثہ ہوا، وہ یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، جسٹ فار دا سیک آف ویوز۔ کسی کے اس مجبوری اور کسی کے برے وقت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ، یہ فائدہ اٹھانا ہے۔
تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. الٹی سیدھی باتیں جن کے بارے میں آپ خود نہیں جانتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہاں موجود تھے کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ نا. No one knows the real reason behind it. تو جب آپ کو خود نہیں پتہ how comes کہ آپ دنیا کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ صرف ان کو نہیں تکلیف دے رہے بلکہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو just for the sake of views. Come on. How comes کہ ہر چیز کا جواب ہے. آپ شاید اس چیز کو ایزی لیتے ہوں لیکن اس کا بھی جواب دینا ہے. آپ دھوکہ دے رہے ہیں سیدھا لوگوں کو, جھوٹ بول رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں. آپ کو ویوز مل جائیں گے, آپ کو سبسکرائبرز بھی مل جائیں گے, آپ کا چینل بھی فیمس ہو جائے گا. اللہ کے پاس جا کے کیا کریں گے؟ اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیں گے کہ میں نے یہ کیا تھا, میں نے دھوکہ دیا تھا, ہاں کچھ ویوز اور کچھ لائکس اور کچھ سبسکرائبرز کے لیے. مت اٹھائیں ایسے فائدے, یہ کسی کام نہیں آئیں گے. یہ صرف دنیا کی حد تک کی آسائش ہے آپ کی. آخرت میں اس آسائش کا حساب دینا پڑے گا آپ کو. تو کیوں اپنی آخرت, اپنی عاقبت خراب کرنا؟ دنیا تو ہوگی, یا دنیا سے ہنسی خوشی چلے بھی جائیں, آخرت تو خراب کر لی نا, کیا فائدہ؟ تو یہ چند لائکس اور فالوورز کے چکر میں آپ کی آخرت تو تباہ ہو گئی. یہ فالوورز یا یہ چند لائکس یا یہ چند سبسکرائبرز آپ کو وہاں آخرت میں نہیں بچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے کہ قرآن میں جن کو ڈکلیئر کر دیا گیا نا کہ یہ دوزخی ہیں, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے اور ساری زندگی دوزخ میں ہی سڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف انہی کو بچا سکتے ہیں جو قرآن کے مطابق دوزخی نہیں ہیں. اس کے علاوہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا جس انسان کو کہ یہ دوزخ میں جائے گا یہ گناہ کر کے, تو وہ شخص ہمیشہ کے لیے وہیں پہ رہے گا. ایون کہ وہاں تو مینڈھے کو بھی موت دے دی جائے گی اور اللہ آپ کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا دوبارہ. تو کہاں گئے کسی کا فائدہ اٹھانے والے, کسی کی سچویشن کا فائدہ اٹھانے والے؟ دھوکہ دینے والا, جھوٹ بولنے والا, دغا کرنے والا دوزخی ہے. تو ساری زندگی ہم اسی دوزخ کی آگ میں جلتے رہیں گے. اللہ کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا اور سزا اتنی سخت ہے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ہمیں ایک نارمل سی چیز سے اگر ہم جل جائیں نا تو کس طرح تکلیف سے تڑپتے ہیں ہم, اور وہ آگ اس آگ سے پتہ نہیں کتنے درجے سخت ہوگی. تو یہ مطلب یہ مذاق نہیں ہے, کسی کی زندگی مذاق نہیں ہے. کسی کے دل میں اپنے جذبات پیدا کر دینا, ٹھیک ہے, اور اس کو چھوڑ دینا اس کے قتل کے برابر ہے. کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا اس کے قتل کے برابر ہے. تو یہ فیلنگز ہی ہیں, یہ ایموشنز ہی ہیں. جس کا بیٹا قتل ہو گیا اس وقت, ٹھیک ہے, آپ سوچیں ان کی کیا سچویشن ہوگی. آپ ان کی ایموشنز کے ساتھ پلے کر رہے ہیں, کوئی بیان دے رہا ہے, کوئی بیان, بار بار ان کے سامنے تو آئیں گی. تو کیوں کسی کو اذیت دینا, کسی کو پریشان کرنا اس طرح؟ ہمیں تو موقع چاہیے. ہم تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹاپک نکلے اور ہم جو ہیں دھڑا دھڑ شروع ہو جائیں, کیونکہ ہمیں مسالہ چاہیے. اب وہ کسی کی زندگی ہو یا کسی کی عزت ہو, بس ہمیں کرنا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ویوز مل جائیں گے, ہمیں لائکس مل جائیں گے اور ہم فیمس ہو جائیں گے, پیسہ آ جائے گا. یعنی اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاؤ, سب جائز ہے. یہ اسی دنیا میں جائز ہے, آخرت میں بہت عذاب ہے اس چیز کا. یہ چند لمحات کا یا چند پیسوں کا جو وہ ہے سرور اور مزہ ہے نا, اس کو ساری زندگی بھگتنا پڑے گا. آخرت کی زندگی جو ایٹرنل لائف ہے, نیور اینڈنگ لائف ہے. تو کیوں اپنے آپ کو ایسی حرکتیں کر کے اپنی اگلی زندگی کو خراب کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگ بھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو, کیوں اتنے دور ہو گئے ہیں؟
یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قیامت خود کہے گی کہ قیامت آنا کیوں ضروری تھی. دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم لوگ ایزیلی کچھ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا را ان چیزوں سے بچیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں. انڈیویجولی گروپ اور گیدرنگز اور یہ چیزیں تو الگ ہیں نا. ایک ہوتا ہے انڈیویجول ہونا. تو یہ چیزیں انڈیویجولی آپ کو تباہ کر رہی ہیں. باقی تو چھوڑ دیں. پھر ایک سے اگلا, اگلے سے اگلا. کیوں؟ خود بھی تباہ اور اگلوں کو بھی تباہ. مت بنے اس سوسائٹی کے لیے اذیت. کیونکہ اللہ یہ نہیں دیکھتا. پھر جب عذاب آتا ہے نا تو اس عذاب میں پھر وہ معصوم لوگ بھی مارے جاتے ہیں کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بے شک وہ اللہ کے ہاں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کی ہوئی سب کو بھگتنی پڑتی ہے. اور اللہ نے عذاب دینا تو چھوڑ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, تشریف لانے کے بعد عذاب دینا تو چھوڑ دیے اس طرح. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نبی نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا. ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دیں, ہمارے دین میں کتنی آسانیاں پیدا کر دیں, اور ہم اس نبی کا مان ہی نہ رکھ سکے. ہم اتنے برے مسلمان ہیں. ہم تو مسلمان تو بعد میں, ہم تو انسان ہی نہیں ہیں. ہم لوگ حیوان ہیں, کیونکہ حیوانوں میں عقل سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. لیکن میں کہتی ہوں ہمارا درجہ جو ہے وہ ان سے بھی کم ہے. واللہ ڈے بائی ڈے, ایوری سیکنڈ, ایچ اینڈ ایوری منٹ جو ہے ہم مزید تباہی اور غرقی کی طرف جا رہے ہیں. اپنے آپ کو سدھاریں. پہلے اپنے اندر کو سدھاریں. اپنے اندر سدھاریں گے تو آپ آگے بھلائی پھیلا سکتے ہیں, اچھائی پھیلا سکتے ہیں. جب آپ خود کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کو آس پاس بھی اپنے ایک کیا کہتے ہیں, آپ کے اندر ایک کوشش سی جاری ہو جائے گی کہ میں سدھاروں اپنے آس پاس بھی. اپنے اندر کو پہلے سنوار لیں. اپنے اندر کی کمیوں کو ختم کریں. اپنے اندر کے گناہوں کو ختم کریں. اور پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے لیے اور باقیوں کے لیے بھی بھلائی بنتے جائیں گے. آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو, تو اس کو تھمز اپ ضرور دیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو ہٹ ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک فری میں پہنچ سکے. اس ویڈیو کو ایز اے صدقہ جاریہ شیئر کریں. اور آپ مجھے دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی میرے سبسکرائب کر سکتے ہیں, مجھے فالو کر سکتے ہیں. آپ کی کوئی سجیشن ہو کسی ٹاپک پہ تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. مجھے آپ کا پیار اور آپ کا سپورٹ چاہیے, بیکاز اٹ ڈز مینس اے لاٹ. ویڈیوز کو جب صدقہ جاریہ شیئر کیا جائے گا تو اللہ کی آواز جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے گی. تو اس کو ایز اے مسلم آگے کنوے کریں. اس میسیج کو روکیں مت. ہر آنے والی ویڈیو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ اللہ کا ہی سب کچھ ہے اور اسی کی ہی زبان بولنی جائے تو بہت خوبصورتی پھیل جائے گی اس دنیا میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. Your love, support does means a lot to me. Keep on supporting me like that. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.